وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت۔ یہاں جو ارشاد فرمائے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ جو با ہے، با کا معنی ہے کچھ، تو ترجمہ بنے گا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ اب یہ کچھ حصہ کتنا ہے؟ چونکہ قرآن تو اجمال بیان کرتا ہے، یعنی اجمالاً چیزوں کو بیان کرتا ہے، حدیث پاک اس کی تفسیر کر دیتی ہے، تشریح کر دیتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو ڈھونڈا تو اس میں ایک حدیث مل گئی کہ اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے قضائے حاجت کی اور وضو کیا اور اپنی پیشانی کے بقدر سر کا مسح کیا، ناصیتہ وخفیہ، اور اپنے موزوں کا مسح کیا۔ اب اس حدیث پاک سے وضاحت مل گئی کہ آپ علیہ السلام نے ناصیہ یعنی پیشانی کے بقدر سر کا مسح کیا، تو پتہ چلا کہ یہ پیشانی کے بقدر جو حصہ ہوتا ہے سر کا، یعنی سر کا چوتھائی حصہ، کیونکہ آپ سر پر دیکھیں کہ بال سر کے وہ چار طرفوں میں وہ گر رہے ہوتے ہیں، اگلی طرف میں گرتے ہیں اور دونوں طرفین میں گرتے ہیں، اور پچھلی والی جانب بالوں کا رخ ہوتا ہے۔ تو آگے کی جانب جو بال جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا رخ پیشانی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ان کو ناصیہ سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو اسے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ پورے سر کا مسح کرنے کی تھی، اسی لیے سنت پورے سر کا مسح ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر کے لیے، تشریح کے لیے اور جواز بیان کے لیے آپ علیہ السلام نے چوتھائی سر کا مسح کیا۔ اب وہ اس حدیث پاک کو جب اس آیت مبارکہ سے جوڑا تو مطلب واضح ہو گیا کہ اپنے چوتھائی سر کا مسح بیان کرو، چونکہ یہ آیت مبارکہ میں فرائض کا بیان چل رہا ہے، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا وہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے۔ تو یہ اس طریقے سے فقہ ڈیولپ ہوتی ہے اور اس طریقے سے مسائل نکلتے ہیں۔ اور چونکہ وہ بعض حضرات فقہا جن کے نزدیک با کچھ کے معنی میں نہیں ہے، تو وہ اس کا ترجمہ پھر یوں کرتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو سر پھر پورا سر اس کے اندر آ جاتا ہے، لہذا ان کے نزدیک پھر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اب یہ علمی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا بھی آپ غلط ہو، فلانا غلط ہے، فلانا مسلمان ہے، فلانا کافر ہے، اس میں یہ نہیں، یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اور جن کو رسوخ اور گہرائی حاصل ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اصل کس بنیاد کے اوپر چیزیں مختلف ہو رہی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ارجلکم اہل سنت پڑھتے ہیں، ویسے ارجلکم بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے، اس کے مطابق پھر یہ برؤوسکم کے اوپر عطف ہو جائے گا، اور
معنی یہ بنے گا ارجلکم کا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ ارجلکم ہے کہ اپنے پاؤں کو دھوو، جبکہ اہل تشیع اس کو ہمیشہ وہ ارجلکم پڑھتے ہیں اور اس کا عطف ڈالتے ہیں رؤوس کے اوپر، اور وہ اس سے حکم یہ نکالتے ہیں کہ جیسے سر کا ہمیشہ مسح کرنا ہے، کبھی بھی سر کو دھونا فرض نہیں ہوگا وضو میں، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا ہمیشہ مسح ہے، پاؤں کو دھونا نہیں، لہذا وہ پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں، وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم والی جو قرات ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ الی الکعبین کا لفظ لگا ہے، جیسے کہ پیچھے الی المرافق کا لفظ لگا ہے وایدیکم کے ساتھ۔ آپ آیت کو دیکھیں نا، آیت پر انگلی رکھیں، آپ دیکھیں کہ وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین، بازوؤں کو دھوو کوہنیوں سمیت اور پاؤں کو دھوو ٹخنے سمیت۔ اب اگر صرف مسح کا حکم یہاں بیان ہو رہا ہوتا تو ٹخنے کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مسح تو ٹخنوں تک نہیں ہوتا، مسح کی تو ٹخنے تک کرنے کی کوئی قید نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اہل سنت جو مسئلہ جس کے اوپر عمل پیرا ہے وہ زیادہ درست ہے، اور وہی درست ہے، زیادہ درست کیا ہے، وہی درست ہے۔ بہرحال وہ نقطۂ نظر کا اختلاف کیسے ہو گیا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ کس وجہ سے یہ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، بہرحال اس آیت مبارکہ میں 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے وضو کے بیان فرما دیے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ تو تھا کہ تم بے وضو ہو، اور اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے، جنوباً جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اب خوب پاکی حاصل کرنے کے اندر پھر یہ ہے کہ غسل کرنا ہے، پھر وضو سے کام نہیں چلے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو اور پانی موجود نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، چھونے سے مراد وہی مقاربت مراد ہے، یعنی زوجین کا جو آپس میں مخصوص تعلق ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاکیزہ مٹی کا ارادہ کر لو، یعنی اس سے تیمم کر لو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایک اسی طرح کی مزیدار بات ہے، وہ یہ ہے کہ او لامستم النساء، اس کا ترجمہ احناف کرتے ہیں عورتوں کو چھونا، یعنی عورتوں کو چھونے سے مراد لیتے ہیں مرد کا اپنی زوجہ سے خاص تعلقات کا قائم کرنا، کیونکہ قرآن ان چیزوں کو اشارتاً بیان کرتا ہے۔ پیچھے بیان ہو گیا کہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو، اور آگے بیان ہو گیا کہ تم نے اب مقاربت اختیار کر لی ہے اور دونوں صورتوں میں پانی نہ تمہیں ملا، تو پھر تم تیمم کر لو۔ اس کا ترجمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اولا مستم کا ترجمہ جو چھونا ہے اس سے حقیقتاً چھونا وہ مراد لیتے ہیں، ایسے ہاتھ لگانا۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کا عورت کو ہاتھ لگ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ اس آیت مبارکہ کا جو ظاہری ترجمہ ہے، اور تم لوگوں نے عورتوں کو چھو دیا، وہ اس ترجمے کو بنیاد بناتے، جبکہ ایک تو احناف نے اولا مستم کا ترجمہ وہ والا مراد لیا ہے کہ مخصوص تعلقات قائم کرنے والا، دوسرا احناف یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیث میں آتا ہے، مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، اور کمرہ چونکہ چھوٹا سا تھا، نماز سے مراد تہجد کی نماز، میرے پاؤں پھیلے ہوئے ہوتے تھے، جب آپ علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو اپنا ہاتھ میرے پاؤں کو لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے۔ اب حناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث پاک سے آپ علیہ السلام کا چھونا نماز کی حالت میں ثابت ہے، اور اس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں قرآن اولا مستم سے مراد عام چھونا مراد نہیں ہے، اس سے وہ خاص تعلقات مراد ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں گے آیت کے پچھلے حصے میں حد سے اصغر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم قضائے حاجت تم لوگوں نے کر لی تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یہ حد سے اصغر ہے، اور اگلے حصے میں اولا مستم النساء سے حد سے اکبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ والا ترجمہ لیتے ہیں تو دونوں ناپاکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
پاک ہونے کی صورت کیا بیان کیا؟ اگر تم پانی نہ پاؤ کہ تیمم کر لو، بس نیت کا فرق ہوگا۔ لیکن اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو معنی مراد لے رہے ہیں اس کے اندر پھر دونوں صورتوں میں حد سے اصغر ہی مراد ہوگا، حد سے اکبر والی کوئی شکل اس میں نہیں بنے گی۔ تو یہ اصل میں اس طریقے سے دلائل اور چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھنا جب ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر مختلف مذاہب وہ وجود میں آتے ہیں اور پھر اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جزوی مسائل کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری علمی کاوشیں ہوتی ہیں جو فقہاء نے کی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو فمسحوا، تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو من اس پاک مٹی سے چھو لو، اور چھونے کی صورت وہی ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھوں کو لگایا، ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لیا، پھر لگایا، اور اس طریقے سے آپ نے بازوؤں پر پھیر لیا۔ اور یہ ایک مخصوص طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ اس کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کوئی جگہ خالی بچے نہ، تو وہ ایک احتیاط کے پیش نظر ایسے ایک خاص طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے، آپ صرف یوں بھی کر لیتے ہیں اور ہاتھ بازو سے جدا کرنے سے پہلے اتنا اس کو اپنے بازو پر گھما لیتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خالی بچی نہیں ہے جہاں سے ہاتھ نہ پھر چکا ہو، تو بس ٹھیک ہے، آپ کا تیمم ہو گیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی کریں، کہ دیکھیں کہ سفر کی حالت میں پانی نہیں ہے تو تنگی ہے، مریض ہے وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ ٹھنڈا استعمال کر سکتا ہے نہ گرم استعمال کر سکتا ہے، تو ایک پریشانی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، تمہیں خوب اچھے طریقے سے پاک کر دیں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیں۔ اور نعمت کا اتمام تبھی ہوتا ہے کہ اگر تنگی ہو رہی ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر دوسرا راستہ بتا دیا جائے۔ اب وہ دوسرا راستہ یہی ہے، اب اگر آپ مسافر ہیں، سفر میں آپ کے پاس پانی تو ہے لیکن وہ پانی پینے کا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہاں قریب میں پانی نہیں مل رہا، 3 میل کا فاصلہ ہے چاروں طرف سے، تو پھر اس پینے کے پانی سے آپ نے وضو نہیں کرنا، اس کو پینے کے لیے رکھنا ہے، اور وضو کے لیے آپ نے تیمم کرنا ہے، باقی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لینا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام چاہتے تھے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔